مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع خواہشات نفس کی پیروی اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیتی ہے۔ دیکھیں، یہ خواہشات نفس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ہماری حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو بھلا کر، اللہ کو اپنی منزل نہ بنا کر، دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا کے اپنی منزل سے بھٹک چکے ہیں۔ تو اب دین کا ظاہر تو ہم میں موجود ہے کشا، لیکن حقیقت، دین کی حقیقت نہیں ہے۔ نہ ہم دین کی حقیقت سے واقف ہیں اور نہ واقف ہونا چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا ہی کی زندگی محبوب ہے، مقصود ہے، مطلوب ہے۔ تو اس صورت میں آپ دین کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ یعنی اگر آپ ظاہر کی زندگی پر دھوکہ کھا چکے ہیں تو پر اب جو بھی دین کا آپ نام لیتے ہیں وہ دین نہیں ہے، وہ آپ کی خواہشات نفس ہیں، اور دین جو ہے وہ ضائع کر دیا ہے آپ نے۔ یعنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا دین کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقُونَ غَيًّا۔ نیک لوگوں کا تذکرہ ہے اس سے آگے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بعد ان کے جانشین بنے نااہل جانشین۔ فخلف من بعدہم خلف، نااہل جانشین، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، اور واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفس کی پیروی کی۔ یعنی اس آیت کا یہ مطلب بھی ہے کہ نماز کو قائم کرنے والا خواہشات نفس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا۔ ہر وہ شخص جو خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ دین کو ضائع کر دیتا ہے۔ دین کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے رسول کا سچا امتی بننے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ دین جو ہے ہمارا سچا ہے، تو ہمیں بھی سچا بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو ایسی بات جو تم کرتے نہیں۔ ہم اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنتوں سے کبھی کا ہم نے پیچھا چھڑایا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کی صحیح روح کو سمجھیں۔ دین کی روح یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ آپ خواہشات نفس کی بنا زندگی نہ گزاریں۔ اگر آپ نے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا تو پھر اللہ آپ کا معبود نہیں ہے، اور جس کا اللہ معبود نہیں ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جلد ہی وہ اس میں داخل ہوگا۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جلد یہ لوگ۔ تو بہرحال کوشش یہ کیجیے کہ ہوش میں آ جائیے اور اللہ کو اپنی منزل بنا لیجیے، اور کہہ دیجیے کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میری زندگی، میری موت، میرے تمام اعمال، نماز، قربانی، سب کچھ اللہ کے لیے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔